ساتھ اپنے سکوت کو توڑے، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں حضرات، دعاؤں سے مجھ فقیر کو نوازیں۔ مصطفیٰ کی محفل ہے، مصطفیٰ بھی آئیں گے، 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 اور ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، رابطہ حسینی ہے، ہم حسین والے ہیں، رابطہ حسینی ہے، ہم حسین والے ہیں، رابطہ حسینی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے، اور کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا مجھ کو، کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا ہم کو، کربلا کی دھرتی سے درس ہے ملا ہم کو، خلد میں جو جائے گا راستہ حسینی ہے، خلد میں جو جائے گا راستہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، سلسلہ حسینی ہے۔ شعر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وقت کے یزیدوں کی دھجیاں اڑانے کو، وقت کے یزیدوں کی دھجیاں اڑانے کو، وقت کے یزیدوں کی دھجیاں اڑانے کو، باخدا کلیجے میں، باخدا کلیجے میں حوصلہ حسینی ہے، میں حسینی نوکر ہوں، رابطہ حسینی ہے۔ حضرات اس سے پہلے کہ کچھ آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک بار، حضرات میں آپ کی سماعتوں کا محبت کے ساتھ عالم ہوں کہ میں جتنے دیر مائک میں اور جب تک میں اس پہ ہوئے میرا اختیار ہوگا اپنا، اور آپ حضرات کے سننے کا اختیار اپنا ہوگا۔ آپ حضرات محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر، یہ 9ویں شب ہے جس میں ہم آپ حضرات بیٹھ کر کے ذکر پاک مولا حسین سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی، یہ آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی، نہ آپ کی قلت پہ مجھ فقیر کو کچھ فرق پڑتا ہے، نہ آپ کی کثرت پہ۔ یہ ذکر پاک مولا حسین ہے، یہ آواز متاثر ہے، اس کا کوئی شکوہ نہیں، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ فقیر کو اگر موت آئے تو ذکر پاک مولا حسین کرتے ہوئے آئے، ذکر پاک مولا حسین کرتے ہوئے آئے۔ یہی رب کی بارگاہ پاک میں دعا ہے، آپ دعا فرمائے مجھ فقیر کے لیے، اللہ ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ میں ایک روحانی یہ بارگاہ میں حاضر ہوں، اسی بارگاہ محبت سے استفادہ فیض لے کر آپ تک میں کچھ بات دوں۔ ایک بار وہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिलावत करदा आयत करीमा और हदीस पाक का तर्जमा आप उससे बाद में समाअत फरमाएंगे। मैं कल की शब में आप हज़रात से कुछ गुफ्तगू की थी, शायद आपको याद होगा कि मैंने एक बात सैयदा शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की में बतलाई थी। मैं अर्ज करता हूँ, मैदान करबला में आपने सफरनामे को समाअत फरमाया, नहर फरात को पानी बंद हुआ, उलमा की ज़बानी वो भी समाअत फरमाया, कब से बंद हुआ वो भी समाअत फरमाया, कब जंग होगी वो भी समाअत किया। मैं अर्ज करता हूँ एक हदीस पाक जिसके रावी हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप बयान करते हैं यौम आशूर के दिन 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ 61 हिजरी और यही तारीख वक्त जुमा, यही मौला हुसैन की शहादत का भी वक्त है। आप फरमाते ठीक जुमातुल मुबारका से पहले आलमे गुनूदगी में मैंने एक ख्वाब देखा। कि मैंने क्या देखा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है करबला की जमीन पे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने इस हाल में मुस्तफा करीम को देखा कि आपके गेसूए पाक बिखरे हुए हैं, आपके हाथों में शीशे का एक बर्तन है और लिबासे पाक में जा बजा खून के छींटे पड़े हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ये मैं आपको किस हाल में देख रहा हूँ, हम आपको किस कैफियत में देख रहे हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज सुबह से अब तक मैं करबला में हूँ, आज मैं अपने बेटे हुसैन, उनके रफ़क़ा का, उनके जानेसारों का खून इस शीशे के बर्तन में इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं आका ये कैफियत कैसी है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं मैदान करबला में हूँ। अब यहीं से एक बात ज़हन में रख लें कि मैदान करबला में तन्हा मेरे आका नहीं थे, रूहे पाके फातिमा भी मैदान करबला में थी, रूहे पाके अली भी मैदान करबला में थी और मौला हुसैन इन बात लोगों के झुरमुट में इम्तिहान दे रहे थे। मेरे आका फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार इन पाक लोगों के झुरमुट में करबला के मैदान में इम्तिहान दे रहे थे और दुआ की जा रही थी सब्र की, दुआ की जा रही थी अजर की। अब आगे बढ़िए, मेरे आका मौला हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम है, करबला की सरजमीन पे है। मैंने अर्ज किया था आप 72 अफराद या 82 अफराद, कुछ सीरत निगारों ने कुछ और तादाद लिखी है, 72 या 82 अफराद और 72 या 82 अफराद का मुकाबला करने के लिए 40,000 से जायद यजीदियों ने फौज करबला में इकट्ठा की थी। अब आप बताएं दयानतदारी के साथ ये कैसा इंसाफ था? 72 लोगों के मुकाबले में 40,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं तो उन्हें मालूम था हम किसी आम इंसान के मुकाबले में नहीं जा रहे हैं, हम उसके मुकाबले में जा रहे हैं जो मुस्तफा की गोद में खेला है, हम उसके मुकाबले में जा रहे हैं जो फातिमा की गोद में खेला है, हम उसके मुकाबले में जा रहे हैं जो मौलाए कायनात की गोद में खेलने वाला है, हम किसी आम इंसान के मुकाबले में नहीं जा रहे हैं। मेरे हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम है, तबले जंग बनता है अम्र इब्न साद की तरफ से, तो सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम ने अपने लश्कर को तरतीब दिया, अपने लश्कर को तरतीब दिया, मौला हुसैन ने लश्कर को तरतीब दिया। अब यहीं से गुफ्तगू का एक दूसरा मोड़ मुलाहिजा फरमाइए। तबले जंग बजाने वाला, जंग के लिए ललकारने वाला एक कौन था? एक जन्नती सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा था। एक जन्नती सहाबी जिनका बेटा अम्र इब्ने साद था, जिसे इब्ने साद
बात कहा जाता है। एक जन्नती सहाबी जिन्हें अशरे मुबश्शरा, वो अशरे मुबश्शरा उन 10 सहाबा को कहा जाता है जिनको मेरे सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी थी, और मेरे इमाम ने इन बारगाहों में अर्ज किया था, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हज़रत साद बिन अबी वक्कास का जन्नती होना कतई यकीनी है। जो आपके जन्नती होने में शक करे वो काफिर, जो आपके जन्नती होने में शक करे वो काफिर है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। अब गुफ्तगू का दूसरा रुख मुलाहिज़ा फरमाए, यही साद बिन अबी वक्कास है। ग़ज़वा उहुद के मौका पर मेरे सरकार जब मुशरिकीन के नरदे में थे तो अपने आप को ढाल बना लिया, या रसूल अल्लाह, जितनी तीर मुशरिकीन की तरफ से आए साद बिन अबी वक्कास के सीने पे आए, आपके जिस्म पे कोई खराश ना आने पाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं आपने मुशरिकीन के 70 तीरों को अपने सीनों में जब्त फरमाया था। उन्हीं का बेटा मैदान करबला में एक ऐलान करता है, ऐ यजीदियों गवाह रहना, सबसे पहला तीर चलाने वाला इमाम हुसैन के लश्कर पे अगर कोई है तो इब्ने साद है। अक्लमंदों की मुकद्दस जमात ने कहा था, एक जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा करबला में मौजूद। अल्लाहू अकबर। हजरत सैयदना मौला हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम है। एक बात बतलाऊं, करबला की सरजमीन है, सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलाम यके बात भी करे, तमामी रुफ़क़ा को दे रहे हैं, तमामी चाहने वालों को दे रहे हैं। एक बात बतलाऊं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातो तस्लीम, एक जंग वो होती है जो सर काट करके जीती जाती है, एक जंग वो होती है जो सर दुश्मनों का लेकर जीता जाता है, और एक जंग वो होती है जो सर देकर के जीती जाती है। एक जंग वो होती है जो सर देकर के जीती जाती है। तो सूफियाए किराम की मुकद्दस जमात ने फरमाया कि जो जंग सर देकर के जीती गई उसकी अज़मतों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी रिफातों का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। से सूफियाए किराम फरमाते हैं, एक मिसाल देकर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर हमारे पास गेहूं का एक दाना हो, जब तक वो हमारे पास है वो हिफाजत में है, वो सलामती के साथ है, उसकी सलामती में कोई एतराज नहीं। वही दाने को जब हम जमीन में डाल देंगे और दबा देंगे, वो दाना फना तो हो जाएगा, लेकिन जब उससे शाखें निकलेंगी, एक नहीं सैकड़ों दाने उसमें होंगे। सूफिया ने फरमाया, हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहि वालैहि सलाम ने अपना सर तो दे दिया, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में सादात, पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में सादात मौजूद हैं। अब मैं अर्ज करूं, अगर अहमदाबाद की सरजमीन को अगर किसी ने देखा है तो सैयदना शाह आलम अहमदाबादी कौन है? ये हुसैनी सैयद है। हजरत सैयदना गरीब नवाज कौन है? ये हुसैनी सैयद है। मखदूमी का चाचा कौन है? ये हुसैनी सैयद है। मैं किन किन को गिनाऊं? ताजदार की बारगाह में मेरे इमाम आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आज भी गुंबद रज़ा से यही जवाब होगा, ए मेरे गुलामों, किन किन को गिनाओ? जितने हो चुके, जितने सुबह क़यामत तक होंगे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब आओ करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलाम यौम आशूर को सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक ऐसे सहाबी आए जिनका नाम हजरत अनस अल-काहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो इस हाल में आए कि मुअर्रिखीन उनकी उम्र के हवाले से कलम चलाए हैं तो फरमाते हैं उनकी उम्र 90 साल या 92 साल की थी। उन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी थी। सरकार को ईमान की हालत में देखा था, सहाबियत का शरफ आपको हासिल हुआ था। हजरत अनस अल-काहिली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उस हाल में मैदान करबला में आते हैं जब जंग चालू थी,
جب جنگ چالو تھی اور حسین ابن علی کے بعد دیگرے اپنے رفقا کو دے رہے تھے، وہ ترتیب اپنی جگہ ہے، واقعات شہادت کی میں یہ عرض حضرت اسد انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ آپ جب آئے تو آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی، اسی تلوار کے سہارے ٹیکتے ہوئے بارگاہ مولا حسین میں آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کیا، نواز رسول ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کا محبت کا سلام قبول فرما کر جواب عنایت فرمایا، تو آپ عرض کرتے ہیں اے نواز رسول اللہ، اے لخت جگر مرتضیٰ، اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں، آج یوم عاشور ہیں، ہم آپ کے قدموں میں شہادت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولا حسین کا دل دیکھو کتنا بڑی تھا، وہ سخی ابن سخی کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ ضعیف ہیں، آپ کا بڑھاپا ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں، میں آپ کی حاضری قبول کرتا ہوں، کل میدان محشر میں نانا مصطفیٰ سے کہوں گا اور کہہ کر کے آپ کی سفارش کرواؤں گا، کہہ کر کے آپ کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو آپ نے عرض کیا حسین میں آیا نہیں ہوں، عرض کیا حسین آپ نے بلایا نہیں ہے، آپ نے کوئی دعوت نہیں دیا ہے، میں اس وقت آیا ہوں، جنگ جاری ہے، اے میرے حسین مجھے اجازت دیں۔ تو سیدنا حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہیں، حسین ابن علی نے کہا آپ چلے جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم آپ کی حاضری کو قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا حسین ابن علی سنیں، جب آپ کا بچپنا تھا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ تھی، مصطفیٰ کریم کی گود میں آپ کھیل رہے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے بچے حسین کو دیکھو، اے میرے صحابہ میرے نواسے حسین کو دیکھو، آج مسجد نبوی ہے، صحابہ کی انجمن ہے، میرے حسین میری گود میں کھیل رہے ہیں، اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میرے وصال کے بعد کربلا کی سرزمین پہ یہی میرا بیٹا حسین ہوگا، یہی میرا نواسا حسین ہوگا، میرے دین کی بقا کے لیے اپنا سر دے گا، شہادت کا جام نوش کرے گا۔ حضرت سیدنا انس الکاہلی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے نواز رسول، اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی، اسی پہ بات بس نہیں ہوئی، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم میں جو بھی میرے حسین کا زمانہ پائے تو میرے حسین پر قربان ہو جائے، میرے حسین پر فدا ہو جائے۔ حضرت سیدنا مولا حسین علیہ جدہ علیہ السلام سے آپ کہتے ہیں حضور آیا ہوں، شہادت کی بھیک مانگ رہا ہوں، آپ نے بلایا نہیں ہے، میں نے مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا ہے، آج اس وعدے کی وفا کرنے کربلا آیا ہوں، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے رمزگاہ کی طرف جانے کی اجازت دے، اگر نانا سے وعدہ کیا ہے تو نواسا روکنے والا نہیں ہے، نانا سے وعدہ کیا ہے، نانا سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 92 سال کی عمر مبارک ہے، پوچھیں اس بوڑھے انسان سے جس کے سامنے 40,000 سے زائد یزیدیوں کا نرگہ ہے، یزیدیوں کا لشکر ہے، لیکن یہ تنہا انس الکاہلی کا فیض نہیں تھا، ایک فوج مولا حسین بول رہا تھا وہ یزیدیوں اگرچہ تم 40,000 سے زائد ہو، میں حسین کا غلام ہوں، آؤ جس میں ہمت ہے، آؤ جس میں طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حلف مبارش کی صدا بلند ہوتی ہے، تفصیلی گفتگو کے لیے ایک وقت چاہیے، میں اجمالی گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے جب حلف مبارش کی صدا بلند کی تو آپ کی صدا جب یزیدیوں کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ نے کہا او عمرو ابن سعد اگر تجھ میں دم خم ہے تو آ تو میرے مقابلے کے لیے۔ لیکن اس نے اپنے غلام کو کہتے ہوئے حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجنا چاہا۔ حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، اب حلف مبارش کے صدا بلند کر کے آپ لشکر
लश्कर आदा में घुस जाते हैं, यजीदियों की लश्कर में घुस जाते हैं, उन 40,000 उन शरीर लोगों के झुरमुट में घुस जाते हैं। और फैजाने मौला हुसैन हजरत अनस अल-काहिली की तलवार में इस कदर था, आपकी तलवार चल रही थी, यजीदी यशकिया फना फिन्नार हो रहे थे, आपकी तलवार काट रही थी, यजीदी जहन्नम में रसीद हो रहे थे। हजरत अनस अल-काहिली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके नरगे में है, अम्र इब्न साद ने शोर मचाया, ओ लश्करियों, ए तन्हा आने वाला अगर कोई है, ए सहाबी रसूल है जिन्होंने मुस्तफा को देखा है, नमाज़े रसूल को बचपना देखा है, अगर तन्हा जाओगे पूरी 40,000 की जमीयत खत्म हो सकती है। हजरत अनस अल-काहिली से मुकाबला आसान नहीं होगा। हजरत सैयदना अनस अल-काहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप पर मगलूब का हमला किया जाता है, जो उनका तुर्रे इम्तियाज था, घेर करके एक बार की तीरों की बारिश, तलवारों की बारिश, पत्थरों की बारिश। हजरत सैयदना अनस अल-काहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप उनके नरके में आए, आप घोड़े से जमीन पे आए, शहादत का जाम नोश करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीदाने करबला की फहरिस्त में एक शहीद का और इजाफा होता है, हजरत सैयदना अनस अल-काहिली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। मैं अर्ज करता हूँ, मेरे आका इमाम हुसैन, मेरे आका मौला हुसैन लाशों पे लाशें ला रहे हैं, एक लाश को उठा रहे हैं, खुतबे पे खुतबा मेरे इमाम दे रहे हैं, लाशों पे लाशें आ रहे हैं, तकरीर पे तकरीर मेरे इमाम कर रहे हैं। वजह क्या थी? ओ यजीदी भेड़ियों, अगर तुम जनाबे हुर को कत्ल करने के बाद, अनस अल-काहिली को शहीद करने के बाद अगर तुम भी बास आ जाओ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं वादा करता हूँ कि कल बरोज़े महशर नाना से कहकर तुम्हारी शफाअत करवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुज्जत के तौर पर मेरे हुसैन ने कहा था, लेकिन फूल की पत्ती से कर सकता है हीरे का जिगर, मर्द नाता पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। हजरत तारीख तबरी के हवाले से मुर्रिखीन ने जो आपके खुतबे को बयान किया, वो तकरीबन 8 से 9 खुतबे सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में दिए थे। सरकार आए, फिर यजीदियों के झुरमुट में तन्हा एक अकेली जात, पूछे उस बूढ़े इंसान से जिसकी उम्र 55 साल के करीब हो, लाशों पे लाशें उठा रहा है मेरा इमाम, लाशों पे लाशें ला रहा है मेरा इमाम, लेकिन फिर भी बैयत करने के लिए तैयार नहीं। अम्र इब्न साद की तरफ से आवाज आई, हुसैन बैयत कर लो, अपनी जान बचाओ। मेरे हुसैन ने कहा, ओ अम्र इब्न साद सुनो, ओ यजीदी अश्कियों सुनो, अगर हुसैन को बैयत करना होती मदीना ना छोड़ता, अगर हुसैन को बैयत करना होती मक्का ना छोड़ता, अगर हुसैन को बैयत करना यजीद की होती तो मक्का से कूफा ना आता, कूफा से करबला ना आता, ये हुसैन से कतई कीमत पे नहीं हो सकता। तो कहा आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए, कहा मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। हुसैन इब्न अली है, अब आओ करबला के मैदान में, जहां पर सुल्ह के ये सारे तेवर तुम्हें मिलेंगे, उमैया का कुफ्र का तेवर तुम्हें मिलेगा करबला में, फिरौन की फिरौनियत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, नमरूद का ज़ुल्म भी तुम्हें करबला में मिलेगा। अगर सब्र के मैदान में आओगे तो अय्यूबी सब्र भी तुम्हें करबला में मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी तुम्हें करबला में मिलेगी, हजरत दाऊद की लहने दाऊदी भी तुम्हें करबला में मिलेगी, हजरत यूसुफ का हुस्न भी तुम्हें करबला में मिलेगा। सबको समेट दो तो तारीख करबला सब्र के मैदान में जगमगाने लगती है। खलील भी गुले बागे यरम ये मान गए, वफा शियारों के है मेरे कारवां शब्बीर, वफा शियारों के है मेरे कारवां शब्बीर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करता चलूं, आज ये 9वीं शब है, मैं उन शहादतों को जिक्र नहीं करूंगा, शहादतों को आप उलमा की ज़बानी सुनते हैं, आप उलमा की ज़बानी समाअत फरमाते हैं। मैं सरकार मौला हुसैन के उन रफ़क़ा का तज़किरा कर रहा हूँ जिनमें एक नाम हजरत कुतबा इब्न हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत हाशिम बिन कुतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जो अम्र इब्न साद के चचाजाद भाई थे, मैदान करबला में अपने घोड़े पे सवार नहर फरात के किनारे आए, चेहरे पर नकाब थी, आवाज दिया
اے عمرو ابن سعد اور لشکریوں اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو ابن سعد جب قریب آیا تو حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے سے جب نقاب کو پلٹ دیا، اپنے چہرے سے جب نقاب کو الٹ دیا تو دیکھا یہ تو ہاشم بن عتبہ ہیں اور بہت ہی بہادر تھے، بڑے جری انسان تھے۔ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عمرو ابن سعد یہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، ظالم ایک جنتی باپ کا بیٹا ہو کر جہنم کی راہ جا رہا ہے۔ سن ظالم، میں بھی عتبہ کا بیٹا ہوں، میرا باپ غزوہ احد میں اپنی شقاوتوں کی انتہا کو پہنچ کر وہ جہنم رسید ہو گیا، جس کے پتھر سے مصطفیٰ کریم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ زخمی ہو گئے تھے۔ میں عتبہ کا بیٹا ہاشم ہوں، لیکن میں باپ کی راہ نہیں جا رہا ہوں، میں باپ کی راہ نہیں جا رہا ہوں، میں مولا حسین کے قدموں میں آ رہا ہوں، حسین کے نانا کے عشق میں ڈوب کر تیرے پاس آیا ہوں۔ میں ایک جہنمی جب جہنمی باپ کا ایک بیٹا ہو کر جنت کی راہ پر آنے آیا ہو، حسین سے جنت مانگنے آیا ہو، حسین کی بارگاہ میں شہادت کی بھیک مانگنے آیا ہو، تو ہاشم بن عتبہ کا ایک طرز گفتگو عمرو ابن سعد نے سنا تو کہا مجھ سے رے کی حکومت کی لالچ نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں یہ کہہ کر کے آقا حسین کی بارگاہ میں آئے، مولا حسین کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد میں عرض کیا یوم عاشور ہے، شہادتوں پہ شہادت، رفقا جان پہ جان اپنی دے رہے ہیں، اپنے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ حسین آپ نہ چاہیں میرے رہتے ہوئے، میرے حسین کتنے سکی ہیں، میرے حسین کتنے سکی ہیں، حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، حسین آپ کی رفتوں کو سلام۔ حسین اگر آپ نے اپنا سر نہ دیا ہوگا تو نہ مسجدوں کا تقدس سلامت ہوتا، نہ محراب و منبر کا تقدس سلامت ہوتا۔ میرے آقا حسین یہ آپ کی شہادت کا صدقہ ہے۔ ہاشم بن عتبہ عرض کرتے ہیں آقا آپ مجھے اجازت دے میں رسم گاہ کی طرف جاؤں، میں میدان کربلا میں جاؤں اور ان یزیدیوں سے لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، میں جا شہادت نوش فرما لوں۔ تو حضرت سیدنا ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے امام نے اجازت دیا۔ جب آقا حسین نے اجازت دیا آپ میدان کارزار میں آئے، آپ رسم گاہ میں آئے تو سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حملہ کرتے ہیں ان یزیدی اشقیاء پر، ان سنگ دلانے زمانہ پر جنہوں نے حضرت آقا دو عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مصطفیٰ کے نواسے کی خون کے پیاسے ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کریم کے لاڈلوں کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ آپ ان شقیوں کے جھرمٹ میں آئے اور مصطفیٰ کریم کے نواسے کے دشمنوں کو تہہ دیکھ کرنا شروع کیا، انہیں مارنا شروع کیا۔ ہاشم بن عتبہ کی تلوار چل رہی تھی یا قہر الہی کی بجلی چمک رہی تھی، فنا فی النار او اشقیاء ہو رہے تھے، وہ اشقیاء جہنم رسید ہو رہے تھے۔ حضرت سیدنا ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش فرما لیا، شہادت آپ نے نوش فرما لیا، شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا۔ میرے حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ادرکنی یا مولا حسین، میری فریاد کو پہنچیے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مقدس کو لا کر خیمہ حسینی میں میرے حسین لگا رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں ہیں۔ آج بھی دور حاضر کا یزیدیت وقت کے طور وقت کے لیے تھی، یزیدیت مٹ گئی، یزیدی فنا فی النار ہو گئے، لیکن آج میں بھی یزیدیت باقی ہے، آج بھی یزیدی زہر رکھنے والے زندہ ہیں۔ لیکن یہ عزیزوں سنیے، آقا حسین کی بارگاہ میں وہ عقیدہ دہلی کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر حسین کے پاس طاقت ہوتی، اگر حسین کے پاس قوت ہوتی، اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا، آپ کے بچے پیاسے نہ تڑپتے، آپ کے نوجوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہ، اب طاقت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں ظالموں، میں غلام نے در غلام مولا حسین کا، آقا حسین کربلا میں مجبور نہیں، مظلوم تھے میرے حسین، مظلوم تھے میرے حسین، مجبور ہونا اور ہے، مظلوم ہونا اور ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میرے آقا حسین علی جدہ علیہ السلام کس کی آل ہے؟ مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال شریف کے بعد مولا کائنات نے حضرت سیدہ حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد فرمایا، جن کے بدن مقدس سے حضرت محمد ابن الحنفیہ تشریف لے آئے۔ یہ مولا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں اور سرکار محمد ابن الحنفیہ کی نسل پاک سے 11 پشتوں کے بعد سرزمین بہرائچ میں جو ذات آرام فرمائے سرکار مسعود قاسمی کی، وہ
مولائے کائنات کے اولادوں میں سے ہیں 11 پشتوں کے بعد وہ مولائے کائنات کے پوتے ہیں۔ اب سنیے گفتگو کا موڑ کہ اگر سرکار پہ اعتراض ظالم کرتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، سن ظالم، سن ظالم، یہ مولائے کائنات کے پوتے مسعود قادری سرکار ہیں۔ دہلی کی سرزمین تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار کی بارگاہ تھی۔ حضرت سیدنا میر سلطان رحمت اللہ علیہ ایک پرانی قبر میں 12 سال تھے، چلے میں مشغول تھے۔ آپ جس منزل کو چاہ رہے تھے وہ منزل مل نہیں رہی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ایک برس زدہ انسان آیا جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا۔ وہ مرض اتنا شدید تھا کہ اس کے جسم سے خون کے ساتھ پیپ کے ساتھ اس کے گوشت وہ زمین پہ آ رہے تھے۔ اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے میرا رب مجھے شفا عطا فرما دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار نے اس کیس کو، اس مریض کو منتقل فرما دیا بہرائچ شریف سرکار مسعود غازی کی بارگاہ میں۔ سرکار مسعود غازی کی بارگاہ میں آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہم سیکنڈ 2 سیکنڈ منٹ 2 منٹ میں باتیں کر لیا کرتے ہیں، لیکن روحانیت کی طاقت کو ملاحظہ فرمائیے، ایمان والوں کی طاقت کو ملاحظہ فرمائیے۔ ادھر آپ نے منتقل کیا، ادھر مسعود غازی سرکار کی آمد ہو گئی، سبحان اللہ۔ ادھر آپ نے منتقل کیا، ادھر مسعود غازی سرکار کی آمد ہو گئی۔ جب آپ آئے تو آپ نیلی گھوڑی پر سوار تھے۔ حضرت میر سلطان فرماتے، سید سلطان فرماتے، میں نے دیکھا آنے والا آیا اور اس برس زدہ مریض کے جسم پر کوڑے مارنا شروع کیا۔ آپ فرماتے میں حیران کہ انسان خود ہی موت کے منہ میں ہے، اس کا جسم سلامت نہیں، اب اس کا جسم اور بیکار ہو رہا ہے، لیکن وہ مارنے والا مار رہا ہے، یا اتنا مارا کہ اس کے جسم کے سارے گوشت پوشت زمین پہ آ گئے۔ پھر نئی کھال اگائی، نیا گوشت پوشت اگایا، اس کے بعد وہ صحت و سلامتی کے ساتھ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا میر سید سلطان نے عرض کی، حضور آپ کون ہیں؟ کہا مجھے نہیں جانتے ہو؟ کہا میں مسعود غازی ہوں، جنہیں دنیا غازی میاں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت میر سید سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار مسعود غازی کی بارگاہ میں ہیں، وہیں سے ذہن دے رہے ہیں سرکار غازی پاک، اے لوگوں سنو، میں علی کائنات کا پوتا ہوں، 11 پشتوں کے بعد ہوں، حسین تو علی کے بیٹے ہیں، جب پوتے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وقت میرا تمام ہوا، انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ حسین کتنی طاقت والے تھے، حسین کتنے کمال والے تھے۔ سرکار مولا حسین علیہ جدہ علیہ السلام کربلا میں نہیں تھے، کربلا میں میرے حسین مظلوم تھے۔ مجبور ہونا اور ہے، مظلوم ہونا اور ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض ہوا تو جواب دیا تھا اجمیر کے خواجہ نے، جواب دیا تھا ان ظالم یزیدیوں کو اجمیر کے خواجہ نے، او ظالموں، وہ میرے بابا حسین ہیں، وہ میرے نانا حسین ہیں، ان تک نہ پہنچنا، میں غریب نواز مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، وہ میرے نانا ہے، میں حسین کا غلام نے در غلام، میں اجمیر میں ہوں، یہاں پانی کی قلت نہیں ہے، یہاں پہ اشاروں میں تالاب بلائے جاتے ہیں، یہاں اشاروں میں دریا بلائے جاتے ہیں، حسینوں ہیں، زمانہ جنہیں بھلا نہ سکا، جو بھول جائے وہ راہ نجات پا نہ سکا، ذکر حسین پوچھو بازار میں کرو، انسانیت کا فرض ہے تشہیر کربلا، رہنے دو دھرم ریت پہ اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، پل بھر میں خور بناتی ہے تاثیر کربلا۔ اور جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تاریخ کربلا کیا ہے؟ تاریخ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ تاریخ کربلا
کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، تاریخ کربلا ہمیں یہی بتلاتی ہے، اے میرے نانا کے امتیوں، اے میرے نانا کے امتیوں، یزیدی ظلم و ستم کو مٹانا اور یزیدی ظلم کو مٹانے کے لیے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں دیکھ لینا۔ حسین ابن علی نے نانا کی لائی ہوئی شریعت کو بچایا کیسے میرے حسین نے، مجھے کربلا کے میدان میں دیکھ لینا۔ اور جینے کا عزم سیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو فاطمہ کی گود میں دیکھ لینا، اور مرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھ لینا۔ تو ہم انشاءاللہ اس پیغام ذکر مولا حسین کی محفل سے ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم یزیدی ظلم و ستم کو انشاءاللہ مٹائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے میرے معبود، ہمیں وہ قوت عطا فرما، وہ ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم یزیدیت کو اور یزیدی ذہن رکھنے والوں سے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرما۔ اور حسین پاک نے جب ایک فاسق کو اپنا ساتھ نہیں دیا، ایک ظالم کو اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو ہم نبی کے دشمن کو ہاتھ نہ دیں، ہم نبی کے اس دشمن کو ہاتھ نہ دیں، چاہے وہ دیوبندیت سے تعلق رکھتا ہو، غیر مقلدیت کے مذہب پہ ہو، یہ ہو وہ ہو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، ہمیں کسی سے کچھ غرض نہیں، کون ناراض ہوتا ہے کون راضی ہوتا ہے، ہمیں اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے، دنیا کے ناراض ہونے کا غم فقیر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ یہ داستان کربلا ہے، یہ داستان کربلا ہے، مجھ جیسا بے علم اگر بیان کرے تو رات ختم ہو سکتی ہے، مولا حسین کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، میرا رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر دے کر، کچھ خوف دے کر، بھوک کی کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ حدیث پاک